يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جیڑے آ بیٹھے سنگ لا بیٹھے سارے جگ نوں پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے سونے تو ہو فدا بیٹھے چھڈ کے حبس بلیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے یارا اونا ہور کی لینا رب کولوں
جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، تمام قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں برتریاں اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی معشر جگاں دے پیر بدر منیر ہر خوبی دی اخیر سید الثقلین ساڈے دلاں دا چین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلی و بالا واسطے، جو نبی ساری کائنات واسطے رہبر رہنما پیشوا مقتدا بن کے تشریف لے آئے۔ حمد و ثناء اور درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد میں بلا تمہید ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا کہ خالق کائنات نے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں دے نال نوازے ہے۔ آپ نو ساری کائنات نالوں بہتر بنا کے اس کائنات تے نازل فرمایا، اور رتبہ شان مقام بلندی بڑائی عظمت اللہ نے سب نالوں اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ انبیاء دے نالوں اعلیٰ اولیاء نالوں اعلیٰ حتیٰ کہ خدا دی ساری خدائی نالوں اعلیٰ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو عظمتاں شاناں اور مقام دے نال نوازے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جیڑا بھی رتبہ جیڑا بھی مقام جیڑی شان اٹھا کے دیکھیے سانو بہتر و برتر اعلیٰ و افضل نظر آئے گی۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو اگر شان دیتا ہے کائنات دے سارے لوگاں دیاں شاناں نالوں اعلیٰ دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نو مقام عطا کیتا ہے ساری کائنات دے لوگاں دے مقاماں نالوں افضل و اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے اگر نبوت عطا کیتی ہے ساری کائنات دے نبیاں دیاں نبوتاں دے نالوں اعلیٰ عطا کیتی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے کتاب عطا کیتی ہے سارے نبیاں دیاں بلکہ سیز جہان دیاں ساریاں کتاباں نالوں افضل اعلیٰ عطا کیتی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے یار عطا کیتے نے تے ساری کائنات نالوں بہتر یار عطا کیتے نے۔ ایسے وفادار کسے پہ نہیں، ایسے یار کسے پہ نہیں، ایسے غمخوار کسے پہ نہیں کہ جیڑے یار اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمائے نے۔ آؤ ذرا انہاں یاراں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ اللہ ذوالجلال نے انہاں دے مقام نو بیان کیتا، رب نے انہاں دی شان نو بیان کیتا ہے، رب نے انہاں دی عظمت،
رب نے انہاں دی بڑائی کو بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں اپنے مصطفیٰ نو ہر شے اعلیٰ عطا کیتی ہے تے اس مصطفیٰ دے اللہ نے یار ایڈے پیارے بنائے، اللہ نے یار اس نبی دے ایڈے سونے بنائے کہ جنہاں نے وفا دی انتہا کر چھڈی، جنہاں نے اپنا سب کچھ آمنہ دے لال کو قربان کر چھڈیا، جنہاں دا جینا آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال، جنہاں دا مرنا نبی پاک علیہ السلام دے نال، اور جنہاں نے اپنا مال نبی پاک کو قربان کر چھڈیا، جنہاں نے جناب اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، جنہاں نے اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی، اور جنہاں لوگاں نے جناب اپنے گھر بار دی پرواہ نہیں کیتی، جنہاں نے اپنا تن من آمنہ دے لال علیہ السلام تے قربان کر چھڈیا۔ آؤ ذرا میں انہاں یاراں دا ذکر کرنا چاہنا۔ آج لوگ بڑیاں گلاں کردے نے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے، اپنے کردار وال بندہ نہیں دیکھدا، تنقید نبی دے صحابہ تے کرتا ہے اور جناب نقص نبی دے صحابہ اندر نکالتا ہے، اور یار اونا صحابہ دی کی عظمت بیان کرا جنہ دی عظمت نو عرش والے خدا نے بیان کر چھڈے ہے، جنہ دے مقام نو عرش والے خدا نے بیان کر چھڈے ہے۔ قرآن اونا دیاں مثالاں دے دے کے کہہ رہے ہیں کہ نبی دے صحابہ بدر دی اندر نے اللہ نے قرآن اوتھے نازل کر دیتا ہے، نبی صحابہ دی محفل اندر نے قرآن اللہ نے اوتھے نازل کر کے صحابہ دی عظمت نے بیان کر دیتا ہے، نبی دے نال بیٹھے نے رب نے اوتھے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کوئی صحابی قرآن پڑھ رہا ہے او دی شان اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، کوئی نبی دے نال غار دی اندر پہنچے ہے اللہ نے او دی شان اندر قرآن نازل کر دیتا ہے، کوئی نبی دے کول مسجد نبوی اندر بیٹھا ہے اللہ نے او دی شان اندر قرآن نازل کر دیتا ہے، کوئی نبی دے قدم دے نال قدم ملا کے چلتا ہے اللہ نے او دی شان اندر قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ نبی دے یاراں دے ذکر قرآن کر رہے ہیں، نبی دے وفاداراں دے ذکر اللہ کا قرآن کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن اٹھائیے، قرآن بڑے پیارے انداز کے نال اعلان کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما کے کی آکھے ہے، اور ذرا قرآن سننا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں اے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے ہدایت عطا کیتی ہے، اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے نبی دے ساتھی بنایا ہے، اے او لوگ نے جڑے کامیاب ہو گئے، ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے دنیا اندر کامیابیاں دے چھڑیاں، جنہاں نو اللہ نے آخرت کی کامیابی دے سرٹیفکیٹ دے چھڑے نے۔ اللہ نے انہاں بارے اعلان فرمایا میرے نبی جی اعلان کر کے کہہ دے ہوگا انہاں لوگاں میں دنیا اندر بھی کامیاب کر چھڑے آئے، میں انہاں نے آخرت اندر بھی کامیاب کر چھڑے آئے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین، اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ذکر بیان فرمائے رہے۔ اللہ نے لوگوں کے لوگ کامیاب نے، نبی دے وفادار کامران نے، اللہ نے دنیا اندر جنت سرٹیفکیٹ دیتے نے۔ رب کہہ رہے ہیں جنتی نے، رب کہہ رہے ہیں ایک کامیاب نے، رب کہہ رہے ہیں ایک کامران نے۔ اللہ کے میں کامیابیاں دیتی اللہ پاک نے۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللہ فرماندے نے لوگوں میں مومناں دے نال سودا کر لیا، میں مسلماناں دے نال سودا کر لیا. اللہ سونے کیڑی شے دا سودا کر لیا ہے؟ شاید اس دا سودا کیتا جاندا ہے جیڑی بندے دے کول نہ ہوے. اللہ سونے تیرے کول ہر شے موجود ہے. اللہ تو کی انہاں کولوں خرید رہے ہیں؟ کیڑی شے دا سودا کر لیا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، میرا رب مومناں نال سودا کر رہے ہیں، مسلماناں دے نال رب سودا کر کے کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے لوگوں میں مومناں دے نال سودا کر لیا ہے، میں مسلماناں دے نال سودا کر لیا ہے. اللہ سونے کیڑی شے دا سودا کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے من المؤمنین انفسهم. اللہ نے کئی ایسے مومن نے، کئی ایسے مسلمان نے جڑے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے اندر قربان کر دیندے نے. نبی دے نال چل کے اپنی جاناں قربان کر دے نے. اسلام تو اپنا تن من دھن قربان کر دے نے. کیویں قربان کر دے نے؟ او ذرا سن دے جانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے نبی دے نال صحابہ جا رہے نے. ایک دفعہ جنگ دا اعلان کر دیتا جاندا ہے. آقا دے صحابہ نبی دے نال جا رہے نے اور چلتے نا وقت بھی ایسا آیا، مقام ایسا آیا نا صحابہ پریشان ہو جاندے نے. اللہ پاک دے نبی نو کہہ رہے نے اللہ دے نبی جی اللہ کی مدد کدوں آئے گی؟ رب نے انہاں کا اعلان کر کے فرمایا میرے نبی جی انہاں نو کہتے ہو نا پریشان نہیں ہونا، اللہ کی مدد بالکل تواڈے قریب ہے. رب تواڈیاں مدداں ضرور کرے گا. اللہ انہاں لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ پاک فرماندے نے لوگوں میں رب نے انہاں دا امتحان لے آئے، میں رب نے انہاں چیک کیتا ہے. کنہاں لوگاں نوں چیک کیتا؟ جڑے نبی دے غلام بن گئے، جڑے نبی دے نوکر بن گئے نا، جڑے نبی دے صحابہ بن گئے نا. اللہ فرماندے نے میں انہاں دا امتحان لیا. امتحان اتوں تو نہیں لیا بلکہ اللہ نے میں انہاں دے دلاں نوں چیک کیتا ہے. رب انہاں دے دلاں نوں چیک کر لے آئے. اللہ فرماندے نے میرے نبی جی میں انہاں دے دلاں پر دیکھے آئے. انہاں دے دلاں اندر اللہ دی محبت ہے، اللہ دے رسول دی محبت ہے. کنہاں لوکاں دے دلاں اندر او یار جنہاں نے دن رات نبی دے نال گزارے نے، جڑے نبی دے ساتھی بن گئے، حجر دے ساتھی جناب نبی پاک دے نال سفر دے ساتھی بن گئے. کون صحابہ اللہ والا گل بڑی پیاری کا دے کہندا ہے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. او یار 10 میرے بندہ کسے عالم دے نال رہ لوے نا تے پتہ او دی بڑی عزت کردا ہے. کوئی بندہ کسے دے نال ساتھ جناب مہینے دا رکھ لوے نا او دی عزت بڑھ جاندی ہے نا. لیکن نبی دے صحابہ میں شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. عمر ساری اندر نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی. نبی جی تے سونے دوارے دے بیتی اور نبی دی فوجاں کتاروں دے ساتھی
اور لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی نبی دے صحابہ مجمندہ سناسی خدا دی قسم جہنم جاتی اللہ نے انہی عظمتاں بیان کی میرے رب نے انہی شانہ بیان کی اللہ فرماندے نے لوگوں اولئک الذی نستا اللہ تیرے قرآن کو صدقے جانا اللہ فرماندے نے اولئک الذی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے میں انہاں دے دلوں چیک کیتا ہے میں انہاں دے اندر دا امتحان لیا ہے آج بندہ اتنے بیٹھا ہے جناب انہوں سے باندر نقص نکالتا ہے انہوں دیا خامیاں بیان کرتا ہے لیکن اللہ دے لوگوں صحابہ مارا نہ کھیا گے نبی دے یارہ منتا نہ بولے آجے نبی دے یارہ دا حجا کرے آگے کیونکہ نبی دے نال پھیتے رہے انہوں نے سب کچھ آمنہ دے لال تو قربان کر چھڑے آئے اللہ تعالیٰ کیلے قربان کر چھڑے آئے ایک جنگ دا موقع ہے نا میرے آقا سلام دے تے صحابی ہے نا بڑی جرت نہ لڑائی کردا پہ آئے جہاد کردا پہ آئے نبی دے نال مارنا جناب جہاد کردا پہ آئے اے جناب لڑتے اے جسم تے زخم آ جاندے کتنے تیر بچے میں کتنے تلواراں بچیاں میں نا جسم سارا زخماں تے نال چور ہو جاندا ہے اللہ تعالی او یار اج بندہ نا ایک زخم برداشت نہیں کر سکدا تے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کردا ہے ایک نبی دے صحابہ نے جے جسم تے 70 زخم لگے نے نا نیزے بھی بچے نے تلواراں بھی بچیاں نے اے جناب نے زخم لگ جاندے نے نا زمین تے گر گیا ہے میرے آقا صلی سلام پر نظر پیندی ہے نا اے صحابی دے جسم تے زخم میں نا میرے نبی نو آواز دینا ہے اندر سونیا محبوبہ ذرا میرے قریب تے آیا جے محبوب جی ذرا میرے نیڑے تے آیا جے نا میرے آقا صلی سلام نا جلدی نال صحابی دے کول جاندے نے اے لاگے جاندے نا تو صحابی بڑی مشکل دے نال اٹھن دی کوشش کردا ہے تھوڑا جہا اٹھدا ہے زمین تے گر جاندا زخم بہت زیادہ نے خون بہت زیادہ بہ گیا ہے اے اٹھدا ہے دوبارہ گر جاندا ہے نا میرے آقا صلی سلام کول آندے نے میرے نبی کول کھڑے نے ادھر اٹھدا ہے دوبارہ گر جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام کول آئے نا تے زمین تے دوبارہ گریا بار بار گریا جدو گریا نا تے دعا کردا ہے آسمان وال منہ چک لیندا ہے اے صحابی آسمان وال منہ کر کے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو میری دعاواں قبول کیتیاں اللہ تیرا احسان ہے نبی پاک علیہ السلام نا انہوں حیرانگی نال پوچھدے نے آقا پوچھدے نے او یار کیڑی گل دا شکر ادا کر رہے ہیں اج کل بندے دے جناب ایک زخم لگا ہوئے نا تے بندہ حال دعائی پا لیندا ہے بندہ رونا بڑا پاندا ہے لیکن نبی دا غلام ہے نبی دا صحابی ہے کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے میرے آقا پوچھدے نے یار کی گل خیر ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اینے زخم تیرے جسم دے جناب تیر تلوارا تیرے بچیاں نے تے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اے صحابی رسول کہندا ہے اندر سونیا محبوبہ میں اپنی زندگی اندر اللہ کو دعا نہ کردا رہا سا میں جدوں بھی دعا کرنا سا میں اپنے اللہ نو کہنا سا اللہ سونیا مینوں موت ہوے تے شہادت دی آوے اللہ مینوں شہادت دی
موت دیوی نہ دوسری دعائیں کردا سا اللہ سونے جدوں بھی میری جان نکلے تیرے نبی دے قدماں اندر نکلے میں دعا کریا کردا سا کیوں کردا سا اس واسطے گلستان جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی میری خواہش ہے یہی آرزو ہے کہنا سویا محبوبا میرے دل دیا کوئی تمنا سکتا میری چھتوں کی جان نکلے تیرے قدموں کے اندر نکلے اللہ میں شہادت کی موت عطا کر دے اللہ اور یار ایسے صحابہ کا پیارے نبی دے نال اج اسی صحابہ دیاں غلطیاں کڈن دی کوشش کرنے آں صحابہ اندر نقص بیان کرنے آں لیکن انہاں دیاں خوبیاں عرش والے خدا نے بیان کر دتیاں نے او ذرا جو غور کر دے جانا میرے نبی دے بولنا کچھ بندے آندے نے آ کے آندے نے سونیا محبوبہ ساڈے علاقے دے اندر نہ کسی عالم کی بڑی لوڑ ہے علاقہ بہت بڑا ہے سانو کوئی مسئلے دسن والا نہیں سانو کوئی دین دیا گلاں دسن والا نہیں سانو کوئی بات کرنے والا نہیں سانو کوئی جملے پڑھانے والا نہیں کوئی قرآن کا ترجمہ دسن والا نہیں محبوب انج کرو نا کہ اپنے بندے سانو دے دیو نا اسی اپنے علاقے اندر لے کے جاویں گے جڑے لوکاں نوں بازا کرن جڑے لوکاں نوں قرآن و حدیث دیاں گلاں دسن بندے چاہیے دے تھوڑے جے اللہ اللہ نبی پاک نے اپنے چوٹی دے صحابی جڑے دین نو سمجھ دے سن قرآن نو سمجھ دے سن اللہ اللہ آقا نے نہ صحابہ تیار کیتے 10 بندے 10 عالم نبی پاک نے تیار کر لے میرے آقا علیہ السلام اپنے 10 صحابیاں نو کہہ رہے ہیں جاؤ انہاں دے نال چلے جاؤ آقا کہہ رہے ہیں میرے اور صحابیوں نے کرنا ہے اللہ کی توحید میں بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے نا نبی دے صحابہ چلے جاندے نے لیکن بندے جڑے لین واسطے آئے سن انہاں دا پتہ نہیں اندروں بندہ ہور ہوندا ہے وچوں بندہ ہور جناب باہروں بندہ ہور ہوندا ہے انہاں نے سوچیا نبی دے جڑے چنگے چنگے یار جڑے دین دے عالم نے دین نو سمجھدے نے انہاں نو اسی بلا کے نا ایتھے لے آن کے انہاں نو شہید کر دیاں گے قتل کر دیاں گے تاکہ نبی پاک دے جڑے مین بندے نے نا وہ ختم ہو جان گے اسلام گھٹ پھیلے گا لیکن یہ نا ہر دور دے کافر دی سوچ ہی ہوندی ہے ہر دور دے مشرک دی سوچ ہوندی ہے کہ لو جناب اسی عالم ختم کر دئیے دین دے مقلد مٹا دئیے تو اسلام بھی مٹ جائے گا لیکن اللہ کا قرآن بڑے پیارے انداز سے نام اعلان کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ کافرہ دے عرب دے بیان کرنے ہیں اچھا سی جناب بڑیاں گلا کرنے ہیں نبی دے صحابہ دیاں گستاخیاں کرنے ہیں کوئی بندہ جناب نیٹ دے بے کے نبی دے صحابہ اندر نقص کر دائے کوئی بندہ واضح طور پہ نبی دے صحابہ کی مخالفت کرتا ہے لیکن میں انہاں دے سامنے نہ اللہ کے قرآن دی اس آیت نو رکھنا چاہنا ہے اٹھا قرآن کا 9واں سپارہ میرے مالک نے بڑے پیارے انداز میں اعلان فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ
اللہ فرماتے ہیں بہت سارے بندے ایسے نے جڑے سوچ رہے کی نے بِكَالَّذِينَ كَفَرُوا کافران دے ارادے کی نے لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جی انہاں کا ارادہ ہے تینوں چلا بدل کر دئیے یا کسی قید اندر بند کر دئیے میرے نبی جی انہاں کافراں کا ارادہ ہے تینوں چلا بدل کر دئیے یا قتل کر دئیے لیکن انہاں کو پتہ نہیں اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں دے ارادے کباسے نے يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ یہ ساریاں سوچائیں نہ دیاں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ انہاں لوگاں نوں پتہ نہیں جیڑا فیصلہ اللہ کردا ہے وہی فیصلہ حق ہویا کردا ہے یہ جناب قتل دا ارادہ کر لیں اللہ بچاؤں دا فیصلہ کر لینا کوئی بندہ مار نہیں جے سکدا رب جنوں بچاؤں تے آوے نا کوئی مار نہیں جے سکدا رب جنوں عزت دے تے آوے نا کوئی ذلیل نہیں جے کر سکدا رب جدیاں شاناں بلند کرے نا کوئی مقام کٹا نہیں جے سکدا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ دے بڑے بڑے سیاحیاں دے فیصلے کباسے بڑے بڑے عقل منداں دے فیصلے کباسے لیکن جیڑا فیصلہ اللہ کردا ہے نا واللہ خیر الماکرین کام وہی ہوندا ہے جیڑا اللہ چاہندا ہے عزت انہوں ملدی ہے جنوں اللہ دیندا ہے ذلیل بھی وہ ہوندا ہے جنوں اللہ کرتا ہے عزت انہوں ملدی ہے جنوں اللہ دیندا ہے اللہ فرماندے نے انہاں نے ارادہ کیتا ہے کہ جناب نبی پاک نو قتل کر دیئے معاذ اللہ جلا وطن کر دیئے جیلے بند کر دیئے اللہ اندے نے انہاں چلیاں نو پتہ نہیں جیڑا فیصلہ اللہ کردا ہے وہی ہویا کردا ہے فیصلے اللہ دے غالب ہوندے نے انہاں چلیاں نو اسے گل دا تے پتہ نہیں انہاں نے کی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نو کہہ لگے ساڈے جناب نال بھیجو اپنے یار دین دے عالم بھیجو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے 10 صحابہ بھیجے یہ لے کے چلے گئے جدو اپنے علاقے اندر گئے نا انہوں نے آکھیا نبی دے یارو ایک کوئی گل جے یا نبی نو چھڑ دے یا قتل ہونے واسطے تیار ہو جائے یا جناب تانوں شہید کر دیتا جائے گا یا نبی دا دامن چھڑ دیو لیکن نبی دے صحابہ نے جنہاں نے سب کو چھوڑ دیتا ہے لیکن آمنہ دے لال دا دامن چھوڑیا نہیں چھوڑیا انہاں نے کیوں نہیں چھوڑیا انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں شوالا قرآن اندر دے رب کہندا میں انہاں دے دلاں نو چیک کیتا ایتھے اسی نقص کڈی جانے فلانے صحابی نے انج کیوں کیتا ہے فلاں نے انج کیوں کیتا ہے اسی اعتراض کرنے ہیں لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ فرماتے ہیں میں انہاں دے دلاں نوں دیکھیا میں دلاں نوں چیک کیتا ہے تقوی انہاں دے دلاں اندر پرہیزگاری انہاں دے دلاں اندر نبی دے یاراں نوں کہن لگے نبی دے یارو قتل ہون واسطے تیار ہو جاؤ نبی دے یاراں دے جان دے دینی ہے آمنہ دے لال دا دامن چھڑنا نہیں چھڑنا نبی نہیں چھڑنا اللہ اللہ دا لڑائی ہو جاندی ہے نبی دے 8 صحابہ شہید ہو جاندے نے 2 صحابی بچ جاندے نے یہ جناب پہاڑی تے چڑھ جاندے نے یہ پہاڑی تے چڑھے نے نا اتنوں کافراں نے تیر مارے نبی دا ایک غلام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دے جسم تے تیر وجدے نے گر جاندے نے پہاڑی تو گر گئے زخمی ہو کے گر جاندے نے
شہید ہو جاندے نے نا ایک نبی دا یار جدا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں گرفتار کیتا جاندا ہے انہاں نوں پھڑ لیا جاندا ہے نا انہاں نوں لے آ کے نا انہاں کافراں نوں تے جیل اندر بند کر دیتا ہے قید خانے اندر بند کر دیتا ہے نا اللہ تعالی اے جناب قید خانے اندر بند ہے نا کافر کہہ لگے انج کرو نا ایدا کھانا پینا بند کر دیو نا نہ روٹی دے آجے نہ پانی دے آجے بھوک لگے گی جب جناب کھانا منگے گا پیاس لگے گی پانی منگے گا نا اسی کہاں گے پانی ادو ملے گا جدو نبی دا دامن چھوڑ دے گا کھانا ادو ملے گا جدو آمنہ دلال نو چھوڑ دے گا انہوں نے جناب کا دے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جیل اندر بند کر دیتا ہے کوٹھڑی اندر بند کر دیتا ہے نا اللہ تعالی ان نبی دا غلام ساڈے ورگا ایمان کچا نہیں سی ڈاڑا ڈول ایمان نہیں سی نبی دا غلام دیکھے دینا تے جناب اللہ کولوں دعا کر دے رب اگے التجا کر دے اللہ جرم کوئی نہیں قصور کوئی نہیں اللہ تیرے نبی دا دامن پھڑے آئے تیری وجہ تو میں نے سزا مل رہی ہے اللہ میرا ہوتے قصور کوئی نہیں یا اللہ جرم کوئی نہیں تے اے لوگ میں نے جناب کلمہ پڑھن دی وجہ تو میں نے سزا دے رہے ہیں اور یار جدے سامنے 9 بندے شہید ہوئے ہون اس بندے دا جناب او دی حالت کی ہوئے گی ایمان چیک کرنا انہاں لوگاں دا تقوی رب انہاں دا بیان کر رہا انہیں دیکھیا کہ یار سارے بندے شہید ہو گئے 10 دے وچوں 9 شہید ہو گئے میں کلا بچ گیا میں تھوڑا جہا بھی یہ ایمان ڈولیا نہیں ڈولیا رب اگے دعاواں کیتیاں اللہ زندگی دا مالک بھی تو ہے موت دا مالک بھی تو ہے تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں گلاں سن رہے نے کہ یار جدو خبیب روٹی منگے گا سی کمان دے اسلام چھوڑ دے جدو خبیب پانی منگے گا سی کمان دے اسلام چھوڑ دے جناب خبیب کہنے لگے اللہ سونیا یا میرے اللہ میں تیرے اگے التجا کرنا وا اللہ روٹی دا مالک ہے رزق دے خزانے تیرے کول نے اللہ ہر ایک نوں روزیاں تو دین والا ہے اللہ میری روزی دا انتظام کر دے اللہ میں نہ کافروں کے سوال نہیں کرنا چاہتا اللہ میں نہ مشرکہ کے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا اللہ تیرا در میرے واسطے کافی ہے اللہ تیرا در میرے واسطے کافی ہے اللہ تعالیٰ اور اتنے میں ایک اللہ والے بھی گل یاد آئی بڑے پیارے انداز نال کہندا ہے تیرا در چھاپے کتھے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے کر لے پاواں میں کوئی در ایسا دکھا دے تو سائیں وحدت ناز بچا دے تو دل قدسیاں دے طرفاں دے تو جیڑا بندہ اللہ والا ہے جیڑا یقین رب تے ہویا کرتا ہے جیڑا ایمان اللہ تے ہویا کرتا ہے وہ بڑے پیارے انداز نہ کہندا ہے تیرا در چھاپے کتے جاواں میں کیوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے کر لے پاواں میں کوئی در ایسا دکھا دے تو وحدت ناز بچا دے
تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ میں تیرا در چھڈ کے کتے جاواں اللہ میں تیرا در چھوڑ کے کدھر جاواں یا اللہ میری دعاواں تیرے اگے نے اللہ میں کسے سامنے سوال نہیں کرتا اللہ میں تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں جناب خدا دعاواں کر دے رب دیا قدرتاں دیکھ دے جانا اگر قرآن اٹھاؤنا قرآن اٹھاؤنا جناب خدا نے جڑیاں دعاواں کیتیاں یہ ہوئی دعاواں نبی زکریا علیہ السلام نے کیتیاں یہ ہوئی دعاواں بی بی مریم نے کیتیاں علیہ السلام انہاں نے دعاواں کیتیاں نے اللہ نے انہاں نوں بغیر موسم دے پھل دتے نے رزق دے چھڈیا ہے جناب خدا جیل دی اندر میں اللہ دیاں قدرتاں بے موسم پھل انہاں دے سامنے آ جاندے نے اناج انہاں دے سامنے پہ ہے طرح طرح دے پھل انہاں دے سامنے پہ نے کافراں نے دیکھیا کہ یار نبی دا غلام تے ہوے نا او پھل کھا رہے آئے جڑے جناب پورے عرب دے اندر نہیں ملتے پے جنہ پھلاں دا موسم کوئی نہیں انہاں دے بڑے سوچ رہے نے آندے اگر لوگاں نے دیکھ رہا اللہ دی مہربانیاں نبی دے صحابہ دے کنیاں نے لوگاں نے ایمان لے آنا ہے کلمہ پڑھ لینا ہے اللہ تعالی وہ کافر دو چار بولے وہ آندے نے اے ساڈے دین دا بیڑا گرک کرے گا اے دے سامنے تے بے موسم پھل پے نے لوگاں نے دیکھ لیا نا تے لوگاں نے یقین ہو جانا ہے دنیا اندر مذہب سچا ہے تے اسلام سچا ہے رب انہاں دیاں نبی دے صحابہ دیاں مدداں بڑیاں کر رہے ہیں لوگاں نے جدوں دیکھیا نا کہ خدا اگے پھل پے نے لوگاں نے کلمہ پڑھ لینا انہاں دے جڑے سیانے کہن لگے نو باہر کڈو ٹائم نہ ضائع کرو ایسا نہ ہوئے اللہ دا ولی جدوں کرامت دکھاندا ہے نا اللہ بڑی مہربانی کردا ہے اگر نبیاں دے معجزات دیکھیے تے جناب میرے آقا جی سلام دا معجزہ کہ نبی پاک نے جناب پانی ہاتھ پایا پنجاں انگلاں چوں 5 چشمے نکل آئے اے اللہ پاک دیاں قدرتاں حضرت خبیب کے سامنے جدوں پھالے نہ دیکھیا نا انہاں آکھیا لو جی جیڑا جیڑا دیندا جائے گا ایمان لے ہوندا جائے گا کلمہ پڑھتا جائے گا اسلام قبول کرتا جائے گا چھوڑ دیو سب کچھ کہن لگے انہوں اے کرو باہر لے آؤ انہوں سوری چڑھا دیو انہوں پھانسی لا دیو کم بڑا خراب ہو جانا ہے لوگاں نے کلمہ پڑھ لینا ہے لوگاں نے مسلمان بن جانا ہے لے آؤ انہوں باہر لے آندا جائے اللہ اللہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار اتھے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں صحابہ دے اندر اسی جناب نقص کڈیے اعتراض کریے گھر بیٹھے گلاں کرنیاں سوکھیاں لیکن دین تو سب کچھ قربان کرنا اگر سیکھنا ہے تو نبی دے صحابہ کو سیکھنا ہے باہر لے آندا گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خبیب آخری خواہش دس دے چھڑنا کوئی نہیں اسی تینے اسی جناب پھائے لا دینا سوری چڑھا دینا اللہ اللہ پھر رب نے انہاں دا تقوی بیان کیتا ہے اللہ نے انہاں دا ایمان انہاں دا جذبہ اللہ نے بیان کیتا ہے قرآن اندر ایویں تے نہیں نا انہاں دیاں مثالاں اللہ پاک نے بیان کیتیاں اللہ اللہ حضرت خبیب نے کہنے لگے خبیب اس طرح کا رسولی واسطے تیار ہو جا جناب خبیب کہندے نے میں بالکل تیار ہوں اللہ تعالی ذرا بھی ایمان نہیں ڈولیا تھوڑے سی بھی جناب پریشان نہیں ہوئے کہنے لگے میں سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہوں جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اندھا گیا سامنے جناب پھنڈا نظر آیا سولی نظر آئی ہے نا کہنے لگے خبیب چھاڑ دے نبی کا دامن چھوڑ دینا چنگا رہے گا جان بچ جائے گی جان بچ جائے گی اللہ اللہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے سولی چڑھا دیتا پھانسی دے پھنڈے تے چڑھ جاندے نے جدوں جناب پھانسی
دا پنڈا چڑھیا ہے، جناب خبیب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، خبیب رون لگ جاندے نے، ایک کافر ہسن لگ جاندے نے، کہن لگے ہن پتہ لگا موت سامنے لینا تے جناب رون لگ گیا ہے، پتہ میں مر جانا، اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، چھڈ دے نبی دا دامن چھڈ دینا، جناب خبیب فرماندے نے لوگوں میں سب کو چھوڑ سکنا وا لیکن میں آمنہ دے لال دا دامن چھڈ سکدا نہیں چھڈ سکدا۔ کہن لگے خبیب نالے دا دعویٰ کر رہے ہیں تے نالے جناب رو بھی رہے ہیں، اکھاں چوں آنسو بھی آ گئے نے، وجہ کی ہے؟ جناب خبیب کہن لگے او کمرے ہو چلے ہو، تسی سمجھ رہے ہو کہ میں پھانسی دے پھندے تو ڈردا رو رہے ہیں، تسی سمجھ رہے ہو کہ میں موت تو ڈردا رو رہے ہیں، یہ نہ تہاڈا بھلکھا ہے، تہاڈا وہم ہے، تسی سمجھ رہے ہو میں موت تو ڈردا رو رہا۔ پھر کہن لگے بلال خبیب اکھاں چانسو کیوں نے؟ جناب خبیب فرماندے نے میرے اکھاں چانسو اس واسطے آئے نے، موت دے ڈر تو نہیں آئے، پھانسی دے ڈر تو نہیں آئے، بلکہ میں تے اس واسطے رو رہا، میرے دل اندر خیال آیا، میرے ذہن اندر سوچ آئی، جن نے میرے جسم تے بال نے کاش میرے اینیاں جانا ہوندیاں میں ساریاں آمنہ دے لال تو قربان کر سکتا۔ میں تے اس واسطے رو رہا کہ میں تے ایک کوئی جان نبی تو قربان کیتی ہے، میرے ہزاراں جانا ہوندیاں میں آمنہ تے لال تو قربان کر دیندہ۔ اللہ اللہ کون صحابہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں یہ ہوئی بندے کامیاب نے، یہ ہوئی کامران نے، ایک اللہ والے نے کمال کر کے سمجھایا، بڑے اچھے انداز نہ سمجھا کے کہندا ہے آندا لوگوں اصحاب نبی دے پیارے میں جنہ تن من دین تو آئے میں، اصحاب نبی دے پیارے میں اللہ تعالیٰ کون صحابہ نے؟ ابو بکر عمر دی شان لوگوں کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کران عثمان علی دی عظمت کو لکھ جان ہوئے قربان کران، یہ سارے موتی ہیرے میں آقا دی آنکھیاں دے تارے میں اصحاب نبی دے پیارے میں جنہ تن من دین تو وارے میں کنہ تن من دن قربان کر دیتا ہے، کی شان دسان امی عائشہ دا جن دی شان دے وچ قرآن آیا، جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا اپنے حجرے اندر تشریف فرما میں نبی تے وہی والی کیفیت تاری ہوئی نا، وہی جناب نازل ہوئی۔ اما جی عائشہ فرماندیا میں سونیا محبوب اللہ کا پیغام آیا ہے، فرمایا ہاں عائشہ اللہ کا پیغام آیا ہے، کیا پیغام آیا ہے؟ آقا فرماندے نے عائشہ آسمان تو اللہ پاک دی طرف جبریل آیا ہے، میرے کول وہی لے کے آیا ہے، تیرے نام اللہ کا سلام لے کے آیا ہے۔ اما جی عائشہ آقا کہہ رہے ہیں اللہ کا سلام آیا ہے، رب کا سلام آیا ہے، اس واسطے میں کہنا کی شان دستا امی عائشہ دا جن دی شان دے وچ قرآن آیا، جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام
اودے بیٹی پاک صدیق دیے اودے شوہر نبی پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین دوارے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ آندے نے میں انہاں دا ایمان چیک کیتا ہے، میں انہاں دے دلاں نوں چیک کیتا ہے، تقوی پرہیزگاری انہاں دے دلاں اندر۔ اللہ نے فرمایا اے ہوئی لوگ کامیاب نے، اے ہوئی لوگ کامران نے۔ نبی دے صحابہ دے بارے اپنا ایمان رکھو، اپنے یقین پختہ رکھو۔ اللہ پاک سانو سبنا نو نبی دے یاراں نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دے یاراں دا اللہ سانو بھی یار بنائے۔ قیامت والے دن اللہ انہاں نبی دے یاراں دے نال اللہ ساڈا بھی شمار فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔